ایک ایسا اندیکھا بوجھ جسے ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے نوجوان بالکل خاموشی سے اٹھائے پھر رہے ہیں۔ تو آئیے آج بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی ذہنی صحت کے اسی خاموش بحران پر۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ اس پوری بحث کا سمجھیں مرکز ہے۔ یہی وہ چیلنج ہے جو ہمیں سیدھا ہمارے پہلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی وہ خاموش بحران جس سے ہمارے نوجوان گزر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ بحران صرف پڑھائی یا امتحانات کے دباؤ تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ان روزمرہ کی مشکلات کا ایک پورا مجموعہ ہے جن کا سامنا ہمارے طالب علم کرتے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ ان سب چیزوں کا ایک مکسچر ہے۔ امتحانات کا وہ شدید دباؤ، پھر رزلٹ اور اٹینڈنس کا خوف، گھر کی مالی پریشانیاں، اور ان سب کے اوپر ناکامی اور شرمندگی کا وہ گہرا احساس، یہ سب مل کر ذہنی تناؤ کی ایک ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور جب اتنا سارا دباؤ اکٹھا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر بہت سے بچے بس ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ کوئی ڈرامائی بات نہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی جڑ کیا ہے؟ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہاں سے جب ایک طالب علم کی پہچان صرف اس کا رول نمبر یا اس کے گریڈز بن جائیں تو اس کی انسانیت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ احساس کہ انہیں صرف ایک نمبر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اس پورے بحران کی اصل جڑ ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سسٹم کا مسئلہ ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارا نظام کن چیزوں کو ترجیح دے رہا ہے جو اس نمبروں کی دوڑ کو اور تیز کر رہی ہیں۔ تو دیکھیں، مسئلہ کتنا صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ہمارا سارا زور، ساری توجہ گریڈز پر ہے، اور دوسری طرف وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا ایک بچہ ذہنی طور پر خود کو محفوظ محسوس کر رہا ہے؟ کیا اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنی بات کہہ سکے؟ اور کیا اس کا اعصابی نظام یہ سارا دباؤ جھیل بھی سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارا سسٹم اکثر ان سوالوں کو بس پوچھتا ہی نہیں۔ تو پھر اس سارے دباؤ اور غلط ترجیحات کے بیچ میں اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ کون سی سچائی ہے جسے ہم سب سے زیادہ نظر انداز کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے، بہت سادہ، ذہنی صحت ہی اصل صحت ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے جسمانی صحت ضروری ہے، یہ بھی حقیقی ہے، اور یہی ہماری پوری زندگی کی بنیاد ہے۔ اور افسوس کہ یہ وہ بنیادی سچائی ہے جسے اکثر بھلا دیا جاتا ہے۔ اور یہی تو سب سے بڑا تضاد ہے نا، کہ ایک طالب علم کی صحت کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہی سب سے زیادہ نظر انداز بھی ہوتا ہے، اور اس غفلت کے جو نتائج ہیں وہ بہت بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ صرف کچھ بچوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری آنے والی نسل کا سوال ہے، ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، کیونکہ داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے مسئلے کو سمجھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ ایسے عملی اقدامات موجود ہیں جو ہم سب مل کر اٹھا سکتے ہیں تاکہ بچوں میں لچک پیدا ہو اور انہیں صحیح مدد مل سکے۔ اور یہ صرف اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ ٹھوس مہارتیں ہیں، وہ سکلز ہیں جو سکھائی جا سکتی ہیں، جو سیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ بچوں کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اپنی ذہنی صحت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے سکیں۔ یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ حل کو جامع ہونا چاہیے۔ یہ صرف بات کرنے سے حل نہیں ہوگا، یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا دماغ اور جسم آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایسے عملی اوزار، ایسے پریکٹیکل ٹولز دینے ہوں گے جو واقعی میں مدد کر سکیں۔ تو یہ پیغام آخر کس کے لیے ہے؟ سچ پوچھے تو یہ ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، چاہے وہ پریشان والدین ہوں، دباؤ کا شکار طالب علم ہوں یا تعلیمی ادارے۔ ہر کوئی اس تبدیلی کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور یہ بات سب سے اہم ہے، اس مسئلے پر خاموش رہنا اسے اور بڑھاوا دیتا ہے۔ پہلا قدم بات کرنا ہے، سننا ہے، اور یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہاں، مسئلہ موجود ہے۔ تو چلیں اس بات کو اسی امید بھرے پیغام پر ختم کرتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ حل ہے سمجھ، سپورٹ اور صحیح رہنمائی۔ جب ہم خاموشی کو توڑیں گے اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، تبھی ہم اس اندیکھے بوجھ کو ہلکا کر پائیں گے اور اپنے نوجوانوں کو ایک صحت مند، روشن مستقبل دے سکیں گے۔